الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جان گئے ہوں گے نام سے ہی کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جان سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک بہت ہی پیارا سا کلام جو مدینہ شریف کی یاد کے حوالے سے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں مزید کچھ سیگمنٹس شامل کریں گے جس میں ہم سنتوں کے فوائد کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو اب ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک مرتبہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اپنی ڈیلی روٹین میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہمیں موقع ملے تو ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ پیارے بچوں، اس فضیلت کو جب آپ نے سنا تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوا ہوگا کہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کس پہ رحمت نازل فرماتا ہے؟ ہمیں پر۔ تو درود پاک سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس سال چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منایا جائے گا۔ کون سا؟ 1500واں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ 1500 مرتبہ تو درود پاک پڑھنا چاہیے ڈیلی۔ تو کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں آئے انشاءاللہ کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس سال ہم 1500 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کلام کو، اور آئیں سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل
کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو تصور میں مدینے کی گلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھے بے جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے بے جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ بے جگہ میں اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ بے جگہ میں دعوت اسلامی تیرے دھوم مچی ہے دعوت اسلامی تیرے دھوم مچی ہے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے کلام، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام ہے۔ کاش کہ ہم بھی مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا روضہ شریف دیکھیں۔ اللہ پاک ہمیں گنبد خضرا کو دیکھنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور مدینہ پاک کی پاکیزہ مبارک گلیاں اللہ پاک ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔
تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں آپ جان سکیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ نے کتنی آزمائشیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، یہ اس واقعے سے ہم جانیں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ شریف میں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ مکہ شریف میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں، یعنی دین اسلام کی طرف بلائیں، تو مکہ شریف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسٹارٹ کی تو وہاں پر جو لوگ تھے وہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ انہیں دین اسلام کی دعوت دی اور انہیں جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے جھوٹے خداؤں کی عبادت کو نہیں چھوڑا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کی، اور آپ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ مکہ شریف میں جتنے لوگ تھے سب نے آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو ایکسیپٹ کیا اور وہ مسلمان بھی ہوئے، اور مسلمان ہو کر صحابی کے عظیم مرتبے پر بھی فائز ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ان میں سے لیکن زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرمایا کہ اب طائف کا سفر کیا جائے۔ طائف ایک شہر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور طائف میں جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، امیر کبیر بڑے بڑے جو لوگ تھے، آپ ان کی طرف گئے۔ پیارے بچوں، طائف میں ایک شخص ہے عمر، یہ تمام قبیلوں کا سردار تھا۔ عمر نام کا جو شخص تھا، یہ جتنے بھی قبیلے تھے ان کا سردار تھا، اور یہ لوگ تین بھائی تھے، ایک کا نام عبد یالیل، دوسرا کا مسعود، اور تیسرے کا حبیب نام تھا۔ یہ تینوں جو ہے نا، تینوں بھائی تھے، اور یہ اپنے سمجھ لیں کہ قبیلوں کے بڑے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور آپ نے انہیں پیار محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ ایک برا بھلا کہنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو شرارتی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگا دیے، اور انہوں نے آپ پر پتھر برسانا شروع کیے، پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی وجہ سے بیٹھ جاتے، تکلیف ہوتی، آپ بیٹھ جاتے، تو یہ کیا کرتے ظالم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑتے اور پھر آپ کو اٹھاتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کرتے تو پھر آپ پر پتھر برساتے تھے۔ یعنی اتنا ظلم اور ستم کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے جو مبارک نالین تھی وہ خون سے بھر گئی، اتنا خون نکلا آپ کے جسم مبارک سے، کتنی تکلیف دی ہوگی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار کو دیکھا۔ فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ جی ہاں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک مقام پر کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک فرشتے بھی ہیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں، یعنی ابو قبیس اور قعی کعان، یہ دو پہاڑ تھے پیارے بچوں، تو پہاڑوں کے فرشتے نے عرض کی حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان لوگوں پر گرا دوں تاکہ یہ کیا ہو جائیں، فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، جتنے لوگ ہیں سب کے سب مر جائیں۔
لیکن پیارے بچوں جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ کا انداز کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ نے اس کام کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے۔ تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوئی کہ جو نیکی کی دعوت دینا ہے نا، دین کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو جہاں بھی آپ دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی پیارے بچوں، دین پر عمل کرنے میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت زیادہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملات میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملات میں سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ مجھ پر آئی ہیں۔ تو پیارے بچوں دین کے کاموں میں آزمائشیں، رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم فرمانے والے تھے، اپنوں پر بھی اور دوسروں پر بھی، سب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمایا کرتے تھے۔ اچھا صرف انسانوں پر بھی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں پر بھی رحم فرمایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اچھے لوگوں کو تکلیف دینا یہ برے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے برے لوگوں کا۔ برے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو ہم نے برے نہیں بننا، ہم نے کیا بننا ہے؟ اچھے۔ ہاں، ہمارا شمار کس میں ہونا چاہیے؟ اچھے لوگوں میں شمار ہونا چاہیے۔ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی دور سے دیکھے اور آپ کی شرارتوں اور آپ کی تکلیفوں کی وجہ سے وہ راستہ ہی بدل لے کہ یہ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اب مجھے کوئی تکلیف پہنچائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بچے دیکھتے ہیں کسی کو کہ کوئی آ رہا ہے بہت زیادہ شرارتی ہے تو پھر دوسرے بچے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے، اچھے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ تو اچھے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ پیارے بچوں اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ برے لوگوں کے لیے اچھا بننے کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، کسی کی عادت بری ہے تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ پاک اس کی بری عادت کو دور فرما دے، اس کی بری عادت کو ختم فرما۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری عادتیں دیکھتے تھے تو لوگوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں والدین بھی بعض اوقات، ہمارے جو پیرنٹس ہیں بعض اوقات بچوں کی کچھ بری عادتیں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بری عادتیں دیکھیں تو کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، اچھے بننے کی دعا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آج ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے سیدھی کروٹ پر لیٹنا، رائٹ سائڈ پر لیٹنا۔ سونے کے تو مختلف انداز ہوتے ہیں، کوئی کس طرح سوتا ہے، کوئی کس طرح سوتا ہے، لیکن سنت طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سنت طریقہ کار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کیا ہے کہ آپ سیدھی کروٹ پر لیٹتے تھے۔
تو دائیں کروٹ پر یعنی رائٹ سائڈ پر لیٹنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک اپنے سیدھے گال کے نیچے رکھ لیتے۔ کتنا پیارا انداز ہے نا سونے کا، ہے کہ سیدھا ہاتھ ہے اور سیدھے گال کے نیچے رکھ لیتے۔ اور کس کروٹ پر لیٹے تھے؟ سیدھی کروٹ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کس طرح لیٹنا چاہیے؟ سیدھی کروٹ پر کوشش کرنی چاہیے، لیٹنا چاہیے، اور الٹی کروٹ پر نہیں لیٹنا چاہیے، کیونکہ لیفٹ سائڈ پر کیا ہے؟ یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے نا؟ دل بنا ہوا ہے نا۔ تو لیفٹ سائڈ پر لیٹنے سے دل کی بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو لیفٹ سائڈ پر یعنی الٹی کروٹ پر نہیں لیٹنا چاہیے، ٹھیک؟ بائیں کروٹ پر نہیں لیٹنا چاہیے، بلکہ ہمیں کس کروٹ پر لیٹنا چاہیے؟ سیدھی کروٹ۔ اور اگر ہم سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سیدھی کروٹ پر لیٹیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سنتوں کی جو برکتیں ہیں، سنتوں کے جو فائدے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں ملیں گے اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، کوشش کرنی ہے اس سنت پر آج سے عمل پیرا ہونا ہے، آج سے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد